الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وأشرفنا ونورنا ونور عيننا ومولانا وماوانا وملجانا محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفي فرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اور كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحق مع العلي وعلي مع الحق. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کروڑوں درود، کروڑوں سلام، کھربوں درود، کھربوں سلام حضور نبی اکرم رسول محتشم اللہ کے پیارے، امت کے سارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فقر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ الہ مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخان، نیر تاباں، سرنشین مابشاں، مائے خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتم مائے دوراں، سر خیر زارا جمالا، جلوے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بتا رازدار اوہا، معصومی آمینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدت اور مودت کا خراج پیش کریں. ایک زبان کے ساتھ معلوم ہو کہ بادشاہ کائنات آپ سے اپنی مخلوق کے رہبر اور اپنی مخلوق کے رہنما کی ووٹ مانگتا ہے. پروردگار عالم آپ سے اپنی کل کائنات کو مخاطب کر کے اعلان کرتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اب کائنات پوری کو ہلا کر بتاتا ہے کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں ساروں کو درود کا نہیں کہتا، میں درود کا صرف ایمان والوں کو کہتا ہوں. جو ایمان والے ہیں ذرا شوق سے پڑھے: صلی علی نبی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی آلہ صلی علی محمد. پیارے صاحبوں، دینی بھائیوں، نہایت ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ
اللہ کے پاک قرآن کو کھولتے ہو، وضو کر کے قرآن کو پڑھتے ہو، پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر بیٹھ کر سر کو ڈھانپ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تو کبھی سوچو تو صحیح، کبھی سمجھو تو صحیح کہ قرآن کے پہلے پارے سے لے کر بسم اللہ کے با کے نقطے سے لے کر سورۃ الناس کی والناس تک سارا قرآن، سارے قرآن کا رخ، سارے قرآن کی توجہ، سارے قرآن کا مرکز، سارے قرآن کا محور کون سا گھر ہے؟ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو ذرا سبحان اللہ۔ پورے قرآن کا مرکز و محور ایک گھر ہے، ایک خاندان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے خاندان کو گنوا کر کہا، قرآن کہتا ہے، قرآن نے کیا کہا کہ اے ایمان والو، پہلے اللہ نے اپنی ووٹ کا اظہار کیا، اپنی، جیسے ابھی ہم کسی کے پاس ووٹ مانگنے جاتے ہیں نا، تو وہ بندہ ووٹ جس سے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے جی انشاءاللہ جی میری برادری کی پوری ووٹ آپ کے ساتھ، میری برادری کی پوری ووٹ آپ کے ساتھ۔ اللہ بھی اعلان کرتا ہے اپنے محبوب کی پوری حمایت کا اعلان کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا، دنیا والے اگر گناہگار بھی ہیں، خطاکار بھی ہیں، سیاہکار بھی ہیں، کالے عیبوں والے بھی ہیں، پر میں نوری مخلوق کو لے کر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے پاک وہ فرشتے جو گناہ نہیں کر سکتے، جن میں گناہ کی طاقت نہیں، وہ والے فرشتے اور میں مل کر سونے مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ بھئی ایک بندہ گناہگار ہے، خطاکار ہے، سیاہکار ہے، کالے عیبوں والا ہے، اس کے اعمال حسنہ ہونے میں، اس کے نیک اعمال ہونے میں، اس کی زندگی کی شروعات سے لے کر اختتام تک بندے کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا اندر کیا بول رہا ہے۔ بندے نے سفید کپڑے پہنے ہو، دستار پہنی ہو، داڑھی بڑی ہو، اور شاید آپ کو معلوم نہیں کہ یہ ابلیس یلبسوں سے، یہ لباس ہے، لباس، یہ حلیہ نیکوں کا بنا کے آ جاتا ہے، یہ نیک لوگوں کا حلیہ بنا لیتا ہے۔ ایمان والو، داڑھی اگر چہرے پر داڑھی، ایمان والی داڑھی ہو تو شیطان قریب نہیں آتا، لیکن وہی والی اگر ابلیس والی ہو تو اس سے پھر اللہ ہی بچائے۔ تو سمجھنا یہ ہے کہ اللہ کا پاک قرآن آپ کو ہدایت کا رستہ بتاتا ہے، ہدایت کی راہ دکھاتا ہے۔ تو قرآن نے بتایا کہ نوری فرشتے جو گناہ نہیں کرتے، عبادت تو میری کرتے ہیں، قرآن میں یہ بھی لکھا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ جتنی مخلوق ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، جو جن ہے، وَالْإِنسَ، اور جو انسان ہے، إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے فرمایا میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اب ہم عبادت کیا کرتے ہیں؟ مسجدیں بنا لی،
جب مسجد بننی شروع ہوتی ہے تو مسجد کا ڈبہ لگا ہوتا ہے اور جھنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کا گھر ہے وہ بنائے گا۔ کہتے یہ ہیں کہ جس کا گھر ہے وہ بنائے گا، مانگتے ہر ایک سے، مانگتے ہر ایک سے۔ غور کرو مسلمانوں، جب ابراہیم علیہ السلام حضور کے جد پاک نے کعبۃ اللہ کی آبادی کے لیے قدم اٹھایا، یہاں سے 1.5 لاکھ روپیہ لے جا کر عمرہ کر کے آنے والا واپس آ کے اپنے کالر جو ہے نا وہ ٹیڑے نہیں ہونے دیتا، وہ کہتا ہے اکڑے رہن، اور بات کرتے ہوئے بار بار یہ کہتا ہے اور میں حاجی ہوں، ہوشنل گل کر، ہوشنل۔ کیا کیا ہے تم نے؟ جی بہت بڑا کمال کیا، میں حج کر کے آیا ہوں، عمرہ کر کے آیا۔ تو 4-5 لاکھ روپیہ لگا کے حج کر کے آ جائے، تیری عزت تیری شان کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ غور کر مسلمان، حضرت ابراہیم نے جب کعبہ کی آبادی کا معاملہ تھا تو اسماعیل جیسے اپنے شیر خوار کو چھری کے نیچے لٹایا تھا، بولو سبحان اللہ۔ اسماعیل کو چھری کے نیچے لٹایا تھا، پھر کعبے کو آباد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے مخلوق کو دکھایا، بھڑکتی ہوئی آگ بھی آئے، ابراہیم کا کچھ نہیں کر سکتی، بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ بھڑکتی ہوئی آگ بھی حضرت ابراہیم کا ارادہ اور یقین نہیں توڑ سکتی، اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کی شان میں قرآن نے قصیدے لکھے، جن کی سروں کے تاج محمد رسول اللہ کے لیے قرآن نے نعت لکھی ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو پیارے صاحبو، قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ حضرت ابراہیم نے کیا کچھ نہ کیا۔ پھر ہاجرہ دوڑی، پھر حضرت اسماعیل کے پاؤں کی رگڑ دیکھو۔ جس گھر کی قوت اور طاقت یہ ہے کہ اس گھر کے بچے پاؤں رگڑ دیں تو آج تک آب زمزم وہاں سے ملتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ جس گھر کے بچے زمین سے پاؤں رگڑ دیں تو آج تک آب زمزم تم تک پہنچتا ہے۔ جس گھر کی شان اور مرتبہ یہ ہے، جس گھر کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ جس گھر کی بیویاں دوڑیں تو وہ مناسک عمرہ بن جاتی ہیں، بولو سبحان اللہ، مناسک حج بن جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں، بولو سبحان اللہ۔ جس گھر کی بیویاں دوڑیں، جس گھر کی بیویاں دوڑیں صفا سے لے کے مروہ تک اور مروہ سے لے کے صفا تک، سوچ تو صحیح انسان، تیرے پروردگار نے تجھے یہ بتلایا، تجھے یہ سمجھایا کہ جب یہ گھر میرے لیے عزت کا حامل ہے، اتنی بڑی عزت ہے اس گھر کی کہ درود نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ 2 چیزیں اپنے دل پہ لکھ لو، 2 چیزیں قرآن کی آیت اور نماز کا اعلان
آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کسی بڑے سینئر افسر کے پاس چلے جاتے ہیں، تو ہوتا ہے بندہ پینڈو پڑھا لکھا نہ ہو، وہاں جا کے سینئر افسر کو کہے او یار تو سمجھ نہیں آتی، وہ تو نہیں سمجھتا تو ساتھ جو گیا ہوتا ہے کہتا ہے یا کاروائی بڑا بڑا افسر ہے، بڑا بڑا افسر ہے، تسی یار ادب سے بات کر، تعظیم سے بول۔ اللہ کا قرآن جب ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا، نماز میں اللہ نے کھڑا کر دیا، اللہ نے کہا تجھے تو میرے مقام اور مرتبے کا نہیں پتا، پر میں تجھے خود کلام سکھاتا ہوں، کیا کر میرے ساتھ کلام۔ قرآن کہتا ہے آغاز قدرت ہے الحمد للہ رب العالمین، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا جب تو نماز کو شروع کرے تو پہلے اس کا شروع کیا کر، میرے ساتھ باتیں ایسے کیا کر، الحمد خاص تعریف للہ اللہ تعالیٰ رب العالمین، یہ سارے جہانوں کا پروردگار، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے قیامت کے دن کا۔ اللہ آپ سے سٹام لکھواتا ہے ہر نماز میں، بولو سبحان اللہ۔ ایفیڈیوٹ ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں اللہ آپ سے ایک ایفیڈیوٹ لکھواتا ہے، اور یہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہے، یعنی کہ زبان سے اقرار کر اور دل سے تصدیق کر، بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کر، دل سے سائن کر، دل سے سائن کر۔ ہر رکعت میں مسلمان مومن کہتا ہے الحمدللہ، خاص تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ یہ پہ ڈیوڈ لکھ رہے ہیں، اس کو یقین دلا رہے ہو کہ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے رستے پر، چلا ہم کو سیدھے رستے پر۔ اب سیدھے رستے کی پہچان نہ ہو، آپ یہاں سے حسن ابدال جاتے ہیں، ٹکسلا جاتے ہیں، مانسیرا جاتے ہیں، پنڈی جاتے ہیں، تو آپ سے پوچھیں جی رستہ کون سا ہونا چاہیے؟ کوئی کہے آپ بہترین رستہ یہ ہے کہ یہاں سے سیدھے مانسیرا جائیں، آپ نے ٹیکسلے جانا ہے۔ کدھر جانا ہے آپ نے؟ ٹیکسلے۔ تو آپ کو رستہ بتانے والا کہے جی ادھر سے آپ جائیں منسیرا، منسیرا سے آگے آپ جو ہے ترقی والے بابا جی آگے سے ایک رستہ جاتا ہے جو دربان والا روڈ ہے، وہ سیدھا پکڑے تو آپ ٹیکسلے چلے جائیں گے۔ یہ صحیح رستہ ہے غلط رستہ ہے؟ صحیح وہی غلط رستہ ہے، لمبا رستہ ہے، جاتا ہے لیکن لمبا ہے۔ تو شارٹ رستہ کیا ہے؟ کس طریقے سے اللہ تک کی رسائی کی جائے؟ تو میں بتا رہا تھا کہ نماز میں پڑھا جانے والا درود آپ کو سمجھاتا ہے، پڑھ درود اللہ کے نبی اور ان کی آل پر، بولو سبحان اللہ۔ اور پھر آگے ہی ساتھ میں ہی اعلان کر دیتے ہیں کیا؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو سمجھ آ گئی درود کا اصل حقدار کون کون ہے؟ نبی اور اولاد نبی، یا نبی کی جد اور ان کی اولاد، بولو سبحان اللہ۔ باقی
یہی آپ کے سامنے نماز میں فضیلت ہے درود کی، یہی شان اور مرتبہ ہے درود کی۔ میں نے آیہ مبارکہ پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ حرف تنبیہ ہے اور انا حرف تحقیق ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ حرف تنبیہ ہے اور انا حرف تحقیق ہے۔ انا پنجابی میں کہتے ہیں نا اینا وڈا، پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ اینا وڈا۔ اور واقعی اللہ نے قرآن میں اینا وڈا تالا لگایا، بولو سبحان اللہ۔ جہاں جہاں اینا ہے نا اس کے اندر بڑی خاص چیز ہے، بڑی خاص کلام اللہ نے کی ہے اینا کہہ کر۔ اور اینا ایک سٹیمپ ہے، ایک مور ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی، آگاہ ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف، لا خوف، انہیں خوف نہیں ہوگا، انہیں خوف، اونچا بولو بھائی، انہیں خوف نہیں ہوگا، اونچا ایک دم بولو سبحان اللہ۔ ذرا کوشش کرو مت آواز نکل آوے، بولو سبحان اللہ۔ شاباش۔ قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ، جو دوست ہیں اللہ کے، جو دوست ہیں اللہ کے۔ اور ایک مقام پہ اللہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، بولو سبحان اللہ۔ کہیں اللہ ایمان والوں کو اپنا ولی کہہ رہا ہے اور کہیں پہ اپنے آپ کو ان کا ولی کہتا ہے۔ کہیں اللہ ولی ہے، کہیں ایمان والے ولی ہیں۔ اور کائنات میں یہ چیز باتیں غور سے سن لو، اللہ ولی، بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ اللہ ولی، بولو سبحان اللہ۔ نبی ولی، بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ علی ولی، بولو سبحان اللہ۔ اور ایمان والے بھی ولی ہیں، بولو سبحان اللہ۔ یہ چار ولایتوں کو جو بندہ سمجھ جائے اس کو کیا ملتا ہے، کون سا میڈل ملتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف، اسے پھر خوف نہیں ہوتا۔ اس کی گردن پہ چھری رکھ دو، میدان کربلا ہو، اس کے بچوں کو دھمکیاں دی جائیں کہ بچہ ذبح کر دیں گے، اس کو کہا جائے کہ تمہارے بچوں کو کاٹ دیں گے، تمہارے خیموں کو آگ لگا دیں گے، تمہارے جوانوں کی بازویں کاٹ دیں گے، تمہارے گھروں تک پانی نہیں آنے دیں گے، ہم اپنی فوج کا زور اور دبدبہ لے کر ہم اپنے بھالے بکچیاں اور گھوڑے چڑھا دیں گے، یلغار کر دیں گے تمہارے گھر پر۔ ایک بار یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو، ایک بار یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ یاد رکھنا، وقت کا بہت بڑا مفتی ہو، قاری ہو، حافظ ہو، عالم دین ہو، کوئی بہت بڑا پیر ہو، اور شیطان سے بڑا پیر بھی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، شیطان بھی یہ مردودوں کا، جو بندہ یزید کی حمایت کرے، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی ہے جو یزید کا حمایتی ہے، ہم کھل کر اعلان کرتے ہیں ہمارے طرف سے اس کو فری، بالکل فری لعنت ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہم فری لعنت دیتے ہیں اس کو۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ یزید کو کوئی سیاسی پناہ دے،
کوئی کلیئر چٹ دے، کوئی NOC دے، صحابیت کا میڈل دے، ہم یزید کو کسی صورت میں قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور سنو ایمان والوں، بھائی ہم نے تو ہر سٹیج پر، ہر ممبر پر یہ فقراء کی آواز اٹھی ہے، فقیروں نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ یزید ایک گالی ہے، یزید ایک گالی ہے۔ ہم کسی کو گالی دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یزید کا پتر ہے۔ ایمان والو جاگو اور سمجھو، جس کا اپنا بیٹا اپنے باپ پر لعنت کرے اس کے مردود ہونے میں شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے۔ یزید کا اپنا بیٹا معاویہ بن یزید جس کا نام تھا، اس نے اپنے باپ کو 22 سال عمر تھی اس لڑکے کی، نوخیز جوان تھا، اور باپ 42 سال کا تھا۔ جب وہ باصل جہنم ہوا یزید، تو 3 بر اعظم اس کے سپرد کر کے جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تو اس تخت پہ بیٹھ جا، تو بیٹا خود کہہ رہا تھا تیرے سے بڑا لعنتی کوئی نہیں، تو میرا باپ ہے مردود، تو نے اولاد رسول پر اتنے ظلم ڈھائے، خاندان رسالت پر اتنے ظلم کیے۔ دیکھو باہر کا بندہ کوئی اگر کسی کا کہتا ہے نا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو بندہ کہتا ہے یہ باہر ویر کرتے ہی ہیں، باہر کے لوگ ویسے بھی دشمنداری ہوتی ہے، لوگ باہر والے نہیں کر سکتے۔ اور جس کا اپنا بیٹا اپنے باپ کو لعنتی کہے، جس کا اپنا بیٹا اس کو مردود کہے، تو 1400 سال بعد یہ گنڈوئے گٹر سے نکل کے آگے کہتے ہیں جی یزید امیر۔ یزید کل بھی غریب تھا، یزید آج بھی غریب ہے۔ حسین وہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف، حسین کو خوف نہیں تھا، وہ ایک لہین ذاکر نلیک۔ لوگ بعض ملتے ہیں مجھے کہتے ہیں سرکار بڑا عالم ہے جی، بہت بڑا عالم ہے۔ میں کہا اس کی کلام تے سنو، جس کا اپنا ملک اس تے بین پہ لاندہ ہے، انڈیا نے اس پہ خود بین لگایا، وہ مردود ہے انڈیا کا، اور سکھوں کی ٹائیاں پہن کر، ہندوؤں کی ٹائیاں پہن کر وہ بکواس کرتا ہے محمد صاحب، بولو استغفر اللہ۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بولتا، وہ مردود بولتا ہے محمد صاحب۔ جس یہودی کو اتنا نہیں پتا کہ محمد الرسول اللہ ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ دین سکھائے گا۔ اور وہ کہتا کیا ہے؟ کہتا یہ ہے کہ جی یزید اور امام حسین میں کوئی فرق نہیں، یہ 2 شہزادے تھے، ایک کو تو شہزادہ مانتے ہیں مگر یزید حرام زادہ، خانہ کعبہ کو خلاف، خانہ کعبہ کے خلاف کو آگ لگانے والا، کیا کچھ نہیں اس یزید نے کیا، پھر بھی اس کو کلیئر چٹ دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور جاگ رہے ہیں مسلمان، سوئے نہیں ہیں۔ ہاں وہ علیحدہ بات ہے کہ جو شیعہ سنی بریلوی دیوبندی وہابی چکڑالوی این غین فے دال کاف چے کپڑے پہن کے اور وہ کہیں جی کہ ہمارا مسلک ہمیں اجازت نہیں دیتا، رکھ مسلک تو اپنے پاس، ہمارا مسلک اسلام ہے، بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ جس کا مسلک اسلام ہے، جس کا مقصد اسلام ہے، جس کا مدعا اسلام ہے، جس کی شان اسلام ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے
ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ تو سارے دینوں پر غالب ہے یار، تو مسلک کو کیا کرتا ہے؟ اور میرے مصطفیٰ مسلک کے ترجمان نہیں تھے، وہ دین اسلام کے ترجمان ہیں، وہ اسلام کی ترجمانی کرنے والے ہیں۔ تو سنو، آج کا میرا موقف، امام حسین نے کہا میں اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ حسین نے کہا میں اعلان کرتا ہوں بہن بہن ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ یزید کسی میں فرق نہ رکھتا تھا، اسلام کا علم، اسلام کا جھنڈا مولا امام حسین کے پاس تھا۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ اسلام کا جھنڈا حسین کے پاس تھا، کفر کا جھنڈا یزید کے پاس تھا۔ یزید کل بھی لعنتی تھا، یزید کل بھی مرد آباد تھا اور آج بھی مرد آباد ہے۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ تو سنو، دل کا دروازہ یزید کے لیے پکا بند کر، دل کا دروازہ یزید کے لیے پکا بند کرنا، کیونکہ دل ہے پاک جگہ۔ دل کیا ہے؟ پاک جگہ۔ جب آپ کی اور ہماری ماں نے، حضرت ام حبیبہ نے اپنے باپ کو رسول اللہ کے بستر پر بیٹھنے نہیں دیا، کہا اٹھو اٹھو تم پلیت ہو، اور یہ رسول اللہ کا بستر ہے۔ بولو سبحان اللہ، یہ رسول اللہ کا بستر ہے، مت بیٹھو۔ بیٹی نے باپ اٹھا دیا کیونکہ پلیت تھا، پلیت تھا۔ ایمان والوں، باپ کا عقیدہ اچھا ہے۔ آپ کے باپ نے مسلمان ہونے کے ناطے سیدوں کے قدم چومے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ آپ کے باپ نے سادات کے قدم چومے ہیں، اور باپ نے سید نہیں دیکھا، سیدوں کے سردار کو دیکھا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ آپ کے باپ نے سید نہیں دیکھے، سیدوں کے بچے نہیں دیکھے، سیدوں کے سردار کو دیکھا۔ کہا ہم قدم مصطفیٰ کے اگر نہیں چوم سکتے، سید کے قدم چوم لو، مصطفیٰ کے قدم چوم لیے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو آپ کے تو گھٹی میں سادات کی تعظیم تھی، آپ کے تو شروعات میں آپ کی ماؤں نے آغوش میں لے کے مصطفیٰ کا درود سنایا تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ آپ کی ماؤں نے تو آپ کو درود سنا، درودوں کی لوری سنائی۔ کیسے کلیئر چٹ دے دیں یزید کو؟ یزید کی اپنی اولاد جب اس کی لعنتی ہونے کا توپ اس کے گلے میں ڈال رہی ہے، تو آپ اور ہم اس کو امیر نہیں غلیظ کہتے ہیں۔ امیر نہیں، یہ جو کراچی میں نعرے مارے ہیں مردودوں نے، امیر یزید، کب ہے امیر؟ اس مردود کو کہو رکھ اپنے بیٹے کا نام یزید، دیکھتا ہوں کتنی ہمت ہے۔ یہ ان کو بھی پتہ ہے۔ آج کل اسی ملک میں آپ رہ رہے، پاکستان میں رہ رہے ہیں نا، سچ ایمان سے بتاؤ، اپنے علاقے میں کسی بچے کا نام یزید سنا ہے؟ نہیں سنا۔ ان کو پتہ ہے وہ لعنتی ہے، اندر سے سمجھتے ہیں یہ لعنتی ہے، لیکن حمایت کرتے ہیں باہر کے ممالک کے یہودیوں کی، ان سے پیسہ لیتے ہیں، ان سے فنڈ لیتے ہیں، ملک خدا داد پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ فسادات کرانا چاہتے ہیں۔ اور مسلمانوں یاد رکھنا، میں بڑے دنوں سے آپ کو جگا رہا ہوں، ایک ساتھ تینوں طلاقیں دے دو۔ کس کو؟ مسلکوں کو۔ کسی مسلک کی ترجمانی نہ کرو،
اسلام سے پیار کرو. بولو سبحان اللہ. اونچا بولو بھائی سبحان اللہ. اسلام سے پیار. یہ مسلک کے نام پہ لڑائیاں کرانا چاہتے ہیں, جھگڑے کرانا چاہتے ہیں. ان کا کیا مقصد ہے؟ یہ 1400 سال بعد یہ گنڈوئے گٹر سے نکلیں گے اور نکل کے کہیں گے امیر یزید تو ہم مان لیں گے. ہمیں نہیں منا سکتے. ہماری جد بچے کو آ سکتی ہے, شیر خار علی اصغر کو ذبح کرا سکتے ہیں. علی اکبر اصغر نے پانی کو اپنی آنکھوں کے سامنے ترک کر دیا. شیر خوار ننھا علی اصغر, ایسا مجاہد اسلام کا, ایسا مجاہد جس کی عمر 6 ماہ کا مجاہد جو پانی کو ترک کر دیا. اور بھائی آج کے دور میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے پانی نہ پیو تو بندہ کہتا ہے یہ پانی دا بھی نہیں پوچھا, جا کے بیٹھے پانی دا بھی نہیں پوچھا. علی اصغر نے اپنی آنکھوں کے سامنے بہتا فرات دیکھا. بی بی سکینہ نے پانی کی مشکیزیں, جب پانی پہنچا تو پانی کو خود چھوڑ دیا. ترستا رہا. ننھی مجاہدہ سکینہ کے ہونٹوں سے لگنے کے لیے پانی ترستا رہا. یہ وہ گھر ہے. قرآن کیوں نہ قصیدے کہے, قرآن کیوں نہ نعتیں پڑھے اس گھرانے کی کہ جس کے بچوں میں یہ تاثیر ہے کہ اگر کفر اس کے مقابلے میں پانی بن کے آ جائے, اگر کفر اس کے مقابلے میں زور بھالے برچیاں تلواریں بن کے آ جائے, علی اکبر اذان بچا سکتا ہے, حسین ابن علی نماز بچا سکتے ہیں, وہ اپنی بیویاں پردے بچا سکتی ہیں, تو قسم خدا کی کفر کسی صورت بھی سر نہیں اٹھا سکتا. کسی دور میں بھی کفر اپنا سر نہیں اٹھا سکتا. یہ وہی لعنتی ہے جو کربلا میں ساری شہادتیں امام حسین تک کو شہید کر کے آواز بڑک مار رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا آج میں نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا. اور لعنتیوں غور تو کرو جس کو تم امیر یزید کہہ رہے ہو, یہ مردود کون ہے؟ یہ تو بدر والوں کا ساتھی بن رہا ہے. اور بدر والے کون تھے؟ کافر تھے. تو شکریہ یزید, تیرا شکریہ کہ تو نے ایک ہی بڑک مار کے بتا دیا کہ تو کافروں کا ٹولہ ہے, تو کافروں کا سرخانہ ہے, تو کافروں کی منڈ ہے. اور ہم کل بھی یزید کو لعنتی کہتے تھے اور آج بھی ہم یزید کو لعنتی کہتے ہیں. بولو ہم لعنتی کہتے ہیں. اونچا بولو ہم لعنتی کہتے ہیں. کھل کے بولو بھائی, ہم لعنتی کہتے ہیں. تو دل کی دنیا آباد کرنی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم, ان سب پر خوف نہ کھاؤ. موت کا دن ایک مقرر ہے, لیکن دھڑا پکڑو. اور بھائی دھڑا پکڑو, ووٹ ڈالو. کل درود کی صورت میں مصطفیٰ نے مانگی, اللہ نے اعلان کیا تو درود کی شکل میں اللہ نے پوچھا میرے جو ہوں گے نا آمنو, ایمان والے. بولو سبحان اللہ, اونچا بولو سبحان اللہ. قرآن نے کہا, اللہ کا اعلان ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والے, صلو علیہ وسلموا تسلیما. کل اللہ نے درود کی صورت میں ووٹ مانگی تھی مصطفیٰ کی, اور آج وقت آ گیا ہے لوگوں کو سمجھ یہ نہیں کہ جب حسین ابن علی ایک طرف تھے, ان کے پاس وجال حق وذاک الباطل ان الباطل کان زہوقا کا عالم بلند تھا. بولو سبحان اللہ. حسین ابن علی کے پاس حق کا جھنڈا تھا. حق کا جھنڈا حسین کے پاس تھا. کیوں؟ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا نا کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ فلاں جگہ کا راستہ کون سا ہے, کس راستے سے جائیں, تو آپ کسی سے بھی راستہ پوچھ لیں.
کسی سے بھی راستہ پوچھیں، جس کو جیسا پتہ ہوتا ہے وہ ویسا بتا دیتا ہے۔ کوئی کچے راستے سے جانے والے ہوتے ہیں، کوئی پکے راستے کے ہوتے ہیں، کوئی روڈ کے قائل ہوتے ہیں۔ جس کو جو راستہ پسند ہوتا ہے وہ راستہ بتا دیتا ہے۔ اب گھوڑے خچروں اور جو ہے جانوروں پر جانے والے، وہ اگر کچے راستے کی ترغیب کرتے ہیں تو ان کے وہ خچر گھوڑے ان کے وہاں سے چل سکتے ہیں۔ اور ایک گاڑی ہے، ایک اچھے ٹائروں والی گاڑی ہے، بہترین نفیس ٹائر لگے ہیں، وہ گاڑی جاتی ہے تو پھر وہ گاڑی کا راستہ وہ تو نہیں بتائیں گے نا جو گھوڑے اور خچروں والا ہے۔ راستہ تو وہ ہونا چاہیے کہ جو سیدھا ہے۔ آؤ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، اے ابو بکر صدیق آپ بتائیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، امام الانبیاء بیان فرما رہے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں کہ جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، تو یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر سوال کرنے لگے۔ حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، یا ابو بکر صدیق اجلس، بیٹھ جاؤ۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، پھر کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم کیا ہے جس کا آپ کے قرآن میں سورہ فاتحہ شریف میں آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ تو حضور نے دوسری بار بھی بٹھا دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 9 بار کھڑے ہوئے۔ کتنی بار کھڑے ہوئے؟ 9 مرتبہ کھڑے ہوئے اور 9 بار حضور نے بٹھا دیا۔ جب 10ویں دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتائیں کہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اتنے میں مسجد نبوی کا دروازہ کھلا، دروازے میں سے جناب علی المرتضیٰ، حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ جیسے ہی اندر تشریف لائے، حضور منبر پر کھڑے ہو گئے، دونوں ہاتھوں کو عبا سے باہر نکالا، ہاتھوں کو باہر نکال کر پرچم بنا کر علی کی طرف نگاہیں ملا کر، اور حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا ہو کر کہنے لگے، قوم یا ابی بکر، اے ابی بکر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا، کھڑا کر کے کہنے لگے، اے ابو بکر وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، علی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یہ ہے صراط مستقیم۔ بولو سبحان اللہ، یہ ہے صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو صداقت، سچائی، ایمان اور یقین یہ ہے کہ سیدھا راستہ تو ہمیں علی نے بتایا ہے۔ کس نے بتایا ہے بھائی؟ بولو علی نے بتایا ہے۔ ہمیں سیدھا راستہ کس نے بتایا ہے؟ اونچا بولو بھائی، ادھر دیکھو، ہمیں سیدھا راستہ کس نے بتایا ہے؟ علی نے۔ کھل کے بولو بھائی، ہمیں کس نے راستہ بتایا ہے؟ علی نے، کیونکہ رسول اللہ نے بولا ہے وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، علی صراط مستقیم ہے۔ اب سیدھے راستے کو بندہ کسی سیدھے راستے کی طرف جا رہا ہو تو اس کو یقیناً بعض اوقات آپ کو پوچھنا پڑتا ہے، یار موٹر وے کو ہم نے جانا ہے تو اس کو کون سا راستہ لگتا ہے؟ کوئی کہتا ہے جی یہاں سے جائیں گے فلاں راستہ اس کو موٹر وے کو ٹچ کرتا ہے، انٹرچینج ہے، وہاں جائیں وہاں جائیں وہاں جائیں۔ یہ ہمیں راستہ بتانے والے بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو موٹر وے اللہ کے نبی نے بتائی ہے کہ جو سیدھی جنت میں لے کے جاتی ہے، بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ یہ گھر، حسین کا گھر، علی کا گھرانہ، رسول اللہ کا گھر، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھی راہ۔ اور قرآن کہتا ہے جب آپ کسی کا راستہ
کسی رستے پہ چڑھنا چاہتے ہیں نا پکے رستے پہ، یا کوئی پتہ پوچھتے ہیں تو کوئی بندے کے پاس چلے جاتے ہیں، جی میں نے فلاں جگہ جانا، تو کیا کروں؟ وہ بندہ کہتا ہے آپ ادھر سے ایسے جائیں ایسے جائیں ایسے جائیں، آگے فلاں جگہ آئے گی، اس کے بعد فلاں آئے گی، اس کے بعد فلاں آئے گی، آگے وہ ہے۔ تو اسی طرح جب آپ اسلام کا پتہ پوچھتے ہیں، صراط مستقیم کا پتہ پوچھتے ہیں، تو اللہ نے قرآن میں لکھا وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تجھے صراط مستقیم کا پتہ نہ ہو، میرے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ لینا، میرا کملی والا صراط مستقیم پہ لے آئے گا۔ میرا کملی والا تمہیں صراط مستقیم پہ لے آئے، سیدھے رستے پہ لے آئے گا۔ تو پھر اللہ کے نبی نے سیدھے رستے کا اشارہ تو بتا دیا، جیسے کعبے کا میزاب رحمت، کعبے کے اوپر پرنالا جس سے پانی نیچے گرتا، آج بھی جا کے دیکھو جب اس پر پانی گرتا ہے، میں ان حاجیوں کو کہتا ہوں کہ وہ حاجی غور کریں جو کعبے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ نیچے بندہ سمجھتا ہے رو رہا ہے، پتہ نہیں اپنی منادہ پہ یا منادہ پہ، بڑی دیر سے رو رہا ہے، بڑی دیر سے رو رہا ہے۔ ایک بندے کے پاس میں پیچھے سے میں نے اس کو ہلایا، میں نے کہا بھائی خیر ہے، کیڑی گل کیڑی راز بنانا؟ تو میں نے اوپر سے غور سے دیکھا وہ چھری سے خلاف کعبہ کا کپڑا کاٹ رہا، بولو استغفر اللہ، وہ کعبے کا کپڑا کاٹ رہا تھا۔ اتنے ادب والے لوگ ہیں، اتنے جل کے بھی باز نہیں آئے، کعبے کا کپڑا، او بھائی تب کعبے آئے ہو بڑی اوکھی طرح پیسے لگا کے، ادھر چاقو لیا ہوا ہے اور وہ کعبے کا کپڑا کاٹ رہا ہے۔ یہ بھی ایک محبت ہے، اللہ اکبر۔ جو کعبے میں باز نہیں آتا، یہاں کا چھوٹا موٹا چور نہیں، اللہ دے کرے دا چور ہے۔ یہاں مسجد کے وہ کسی بندے سے پوچھنا ہے ان کو جانتے ہیں؟ میں جانتا ہوں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بہت نیک لوگ ہیں۔ کیوں؟ ان کے گھر مسجد کی ٹوٹیاں لگی ہیں، بولو سبحان اللہ۔ تو ادب یہ ہے، تعظیم یہ ہے، اور پیار یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ صراط مستقیم کہاں تک لے جاتی ہے۔ سیدھا راستہ یہ سیمٹڈ اور اسٹیٹ وے جو ہے بالکل کلین اینڈ کلیئر، شیشے کی طرح صاف جو روڈ ہے وہ امام حسین کے قدموں میں لے جاتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ کس کے قدموں میں لے جاتا ہے؟ حسین ابن علی کے قدموں میں لے جاتا ہے، اور پکا اعلان کراتا ہے ایک طرف حسین کو ماننے والا یزید کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ حسین کو ماننے والا کبھی یزید کو قبول نہیں کرے گا، جتنے مرضی لفافے لا لو، کہو جی بڑی رتی کلی چڑھانے ہیں، ہستے اندر تک گند ہی ہے نا، اور گٹر سے گند اٹھا کر بندہ لفافے میں ڈال کے اوپر پھول لگا دے، تھوڑی خوشبو لگا دے، بو بچوں آندی ہے، گٹر کا گند گٹر ہی ہوتا ہے۔ جس مردود کو آپ یزید کہتے ہیں وہ لانتی گٹر کا گند ہے، اور اس کو امیر یزید کہہ کر، سنو مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، اپنے گھروں میں مسلکوں کو چھٹی دے دو، نہیں چاہیے ہمیں مسلک، ہمیں اسلام چاہیے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ اور قبر میں پوچھا کیا جائے گا؟ من ربک ما دینوں کا، تجھ سے دین کا سوال ہوگا، ماں مسلکوں کا نہیں ہوگا کہ تیرا مسلک کیا ہے۔ اور تم نے اعلان کیا کرنا ہے؟ تم نے اپنا اعلان یہ کرنا ہے کہ ہمارا دل، ہمارا ایمان، ہمارا یقین یہ ہے کہ ہم کل بھی حسین کے ساتھ تھے اور آج بھی حسین کے ساتھ ہیں۔ اور سنو، اور اپنا عقیدہ پکا کر لو، یہ مسلکوں کو چھوڑو گے، آگے ایک اور گاڑی آ رہی ہے جو ہمیں سیدھی
یہاں سے ہم آج ہی جاتے ہیں نا تو بعض لوگوں کو کدری سے پار رہائشیں مل جاتی ہیں، ہوتی دور ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے تو بائیں بسیں لگی ہوتی ہیں۔ کیا لگی ہوتی ہیں؟ بسیں۔ بولو سبحان اللہ۔ جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر اور 1,00,000 نماز کے برابر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار نماز نہ جائے۔ کئی لوگ ایمان والے جب جاتے ہیں نا عمرہ یا حج کی سعادت کے لیے، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ حرم میں وقت زیادہ گزرے۔ کدھر وقت گزرے؟ حرم میں۔ تو ایمان والوں بسیں لگی ہوں گی، صراط مستقیم والی بسیں آگے کھڑی ہیں جو سیدھی امام مہدی علیہ السلام تک لے جائیں گی۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ ابھی آگے بسیں لگنے والی ہیں، بسیں لگ جائیں گی، بڑی بڑی بسیں لگیں گی۔ 1,00,000 نمازوں کا ثواب نہیں ہے، 50,000 نمازوں کا ثواب نہیں ہے، صرف جو امام مہدی کے ساتھ ہوں گے تیرے اعمال کا حساب نہیں ہوگا بلکہ جنت کا راہی بنا دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حاضری۔ آگے جو بسیں لگی ہیں وہ آپ کو مسلک کے نام پر نہیں چلیں گے۔ کسی بس پہ یہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ بریلوی بس ہے، یہ دیوبندی بس ہے، یہ وہابی بس ہے، یہ اہل حدیث بس ہے۔ بس کے ٹائٹل یہ ہوگا کہ پتہ اس کا امام مہدی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور اس کا رستہ ہے اسلام یعنی صراط مستقیم۔ بولو سبحان اللہ۔ بس کے اوپر جو بورڈ لگے ہوں گے، بورڈ کا عنوان کیا ہوگا کہ جو بس جا رہی ہے یہ کس سمت جا رہی ہے؟ امام مہدی کی طرف۔ اور اس کا جو پتہ ہے، پتہ یہ ہے یہ براستہ صراط مستقیم جائے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سیدھی لے کے کدھر جائے گی؟ جنت میں۔ ابھی آپ نے دیکھا کیا ہے؟ ابھی تو فرعون آئے گا، جس کو بڑا فرعون کہتے ہیں دجال۔ کون آئے گا؟ دجال آئے گا۔ کیا کرے گا؟ وہ کچھ کرے گا جو کچھ آپ دیکھ کے سمجھتے ہیں وہ بڑا ولی اللہ ہوا، اس کے پاس بڑی بڑی قوتیں اللہ نے چھوڑی ہوگی، صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ میرا کون ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے تو پیپر لینے ہیں بھائی۔ یہ جو قیامت ہے یہ کوئی ڈرامنی چیز ہے نا، نہیں خوف دینے والی چیز۔ حالانکہ قرآن میں تو ہے نا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ہے۔ یہ جو اللہ حوالے دے رہے ہیں وہ صرف کس کو ڈرا رہا ہے؟ آپ کو تو نہیں ڈرا رہا۔ جو مولوی صاحب جمعے والے دن کہتے ہیں اے مسلمانوں تسی سارے جہنم جا سو، تسی سارے میں جنت جا سکتا، میں جنت جا سکتا۔ مولوی صاحب کو سمجھاؤ، جس نے کلمہ پڑھا ہے نا، جس نے سونے نبی دا کلمہ پڑھا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے من تابا قبل وقت اذا خرج الروح من الحکوم۔ اپنی آنکھوں کے ساتھ اسرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہو، تیری جسم سے جان نکالی جا رہی ہو، پروردگار عالم کا اس وقت بھی تیری زبان سے یہ حق حق اللہ اکبر کے نعرے نکل گئے، مصطفیٰ کی صداقت کا نعرہ نکل گیا، مہدی کی ہدایت کا نعرہ نکل گیا، حسین کی سچائی کا نعرہ نکل گیا، علی کی شجاعت کا نعرہ نکل گیا۔ قسم ہے خدا کی، من تابا قبل وقت اذا خرج الروح من الحکوم، تیرے جسم سے جان بھی نکل رہی ہوگی، اس وقت بھی اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا، اس وقت بھی تیری توبہ اللہ قبول کر لے گا، چاہے تیرے جتنے بھی اور کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، اللہ کہتا ہے تیرے احد کی پہاڑی سے اونچے بھی گناہ ہو، احد کی پہاڑی سے اونچے بھی گناہ ہو،
تیرے اللہ کی رحمت کے آگے ایک اللہ کے رحمت کے نور کی تجلی گرے، تیرے پہاڑ کو راکھ بنا کے چھوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ تو تو اپنے گناہوں کو نہ دیکھ، تو اپنے تعلق کو مضبوط کر، تو اپنے تعلق کو مضبوط کر۔ تیرے گناہ اتنے نہیں، تیرا تعلق ٹھیک نہیں ہے۔ نسبت ایسی بڑی چیز ہے، نسبت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز۔ تھانے سے پڑیا گیا بندہ تھانے میں پکڑا گیا تو وہ ایسے جو کو ڈرا رہا تھا، تو میں جاننا نہیں ہے، میرے بڑے تعلق کر، میرے بڑے تعلق۔ اور چلیا دنیا دے تعلق چھاڑ، ذرا غور کرو، جس کا تعلق حسین سے ہوگا، بولو سبحان اللہ، اور جس کا تعلق حسین سے ہوگا، جس کا تعلق حسن سے ہوگا، جس کا تعلق مہدی سے ہوگا، جس کا تعلق علی سے ہوگا، کیا جنت متلاشی نہ ہوگی کہ یا اللہ اس کو میرے اندر داخل فرمانا۔ سبحان اللہ۔ کیوں جنت کی طلب کرتے ہو؟ دیہڑی راتی نمازاں اتاں تلا گل کرنے میرے بھی آنے، میرے نہ سیدھی گل کرنی روزے میں چاہیے۔ روزہ کیوں رکھے ہے جی جنت ملے، حج کیوں کیتا ہے جی جنت ملے، نماز کیوں پڑھی ہے جنت ملے، اور ماں پیو کے آستہ کیوں بولنا ہے جی جنت ملے، بیوی بچیاں کا خیال رکھنا ہے جی جنت ملے۔ اور تو جنت کا متلاشی بنتا ہے، اگر جنت تجھے کہہ دے کہ یہ جنت کہے کہ یا اللہ یہ والے لوگ میرے اندر داخل کر دے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اتنی اللہ۔ بڑی بات ہے۔ اب حقوق وہ ہے، ایک بندے کو کوئی نیاز ملنی ہو، کہیں چلا جائے نا نیاز مل۔ میں داتا صاحب لاہور کھڑا تھا، ایک بندہ بڑا سوٹڈ پوٹڈ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے گاڑی سے نکلا بڑی اچھی کار سے۔ اب نیاز تقسیم ہو رہی ہے، لنگر تقسیم ہو رہا ہے، اور گاڑی اس کی دیکھو تو بندہ کہتا ہے جی یہ VIP ہوٹلوں میں بیٹھ کے بہترین کھا سکتا ہے۔ اب نیاز میں اور لنگر داتا میں کتنا فرق ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہر نیاز کا مرتبہ اور مقام کتنا ہے، اور ہوٹلوں والا کھانا زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو وہ دادا صاحب کے لنگر کی طرف جانے لگا، آگے لائن لگی ہوئی تھی، پنگی پوڈری چرسی۔ او بھائی غور کرو، ہمارے دروازے کے بعد پنگی پوڈری چرسی ہو نا، پہلے تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنا زور چک کر، تیری باہوں میں سا ہے یا نہیں، باہر نکلتے ساتھ ہی ایک چپیٹ ایک تھپڑ، پوڈری ہے کے کر سی وہ کسی آگے لسیاں دیکھ کے مت لہر چڑھ جاتی ہے، لسیاں دیکھ میں غصہ آ جاتا ہے، ڈاڈیاں دیکھ کے مت ترس آ جاتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ لسیاں دیکھ کے لہر چڑھ جاتی ہے تو ڈاڈیاں دیکھ کے ترس آ گئی ہے۔ وہ دادا صاحب کے دربار کے بعد ایسے پوڈری پنگی چرسی بہت کھڑے ہوتے ہیں، ان کو نیاز دادا صاحب کے لنگر سے ملتی ہے، تو یہ بھی اسی لائن میں جا کھڑا تھا۔ وہاں آگے ایک دو پنگیوں نے پوڈریوں نے شارٹ رستہ استعمال کرنے کی کوشش کی، تو وہ جو بندہ تھا نا ادھر انتظامیہ میں، اس نے ڈنڈا مارا تو ڈنڈا اس کو لگ گیا، بولو سبحان اللہ۔ اس کو ڈنڈا لگ گیا، اب اس کی پینٹ شرٹ اور اس کا روب اور دبدبا اور سارا کچھ، اب یہ بولا نہیں، یہ واپس آیا تو میں نے سے کہا بھائی یار لنگر ہی کھانا اندر بیٹھ کے کھاؤ، اندر لنگر بیٹھ کے بھی مل جاتا ہے، تو تھوڑا انتظار کر لیں، تیرے نصیب میں دادا صاحب کی طرف سے ہوا نیاز تو ملے گی۔ انہوں نے کہا میں آپ کو جانتا تو نہیں ہوں